کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا گے. بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. اگلا باب ہے باب نمبر 26. الحمدللہ شمائل کے 25 ابواب اور 150 حدیثیں گزر گئیں اللہ کے فضل و کرم سے. آج باب نمبر 26 شروع ہو رہا ہے جس میں باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادام کہتے ہیں سالن کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سالن کیسے ہوتا تھا؟ آپ سالن کس چیز کا پسند کرتے تھے؟ کیا رہتا تھا؟ کیسے رہتا تھا؟ ان تمام چیزوں کا بیان ہوگا. سالن تقریباً ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ملا کر کے روٹی کھائی جائے. اس میں ساری چیزیں آ گئی. دال بھی آ گئی، سالن بھی آ گیا اور بہت ساری چیزیں آ گئی اس میں، جیسے کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. حدیث نمبر سب سے پہلی حدیث اس باب کی حدیث نمبر 151 ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن سہل بن عسکر و عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، نے دو امام ترمذی دو استاد سے نقل کریں. قال ہمارے ان دونوں شیخوں نے کہا حدثنا یحییٰ بن حسان قال حدثنا سلیمان بن بلال عن ہشام بن عروہ عن ابیہ. ہشام بن عروہ ابن زبیر، یعنی عروہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں اپنے والد، ہشام روایت کرتے ہیں عروہ سے، اور عروہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل. قال عبداللہ بن عبد الرحمن فی حدیث نعم الادام او الادم الخل. سب سے پہلی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس باب کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم الادام الخل. کتنا بہترین سالن سرکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کا سالن بنایا سرکہ. امام عبداللہ بن عبد الرحمن امام دارمی اپنی حدیث میں کہتے ہیں اللہ نعم الادام او الادم الخل. سرکے کو نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین سالن قرار دیا. اس لیے میں نے کہا سالن یا ادام سے مراد سالن، جس کا ترجمہ ہم نے کیا سالن سے مراد ہر وہ چیز جس سے روٹی کھائی جائے. سالن بھی ہے، چٹنی بھی ہو سکتی ہے، اس میں دال بھی ہو سکتی ہے، آج ہمارے اور آپ کے گھر میں دہی بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں، ہر وہ چیز جس سے روٹی کھائی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سالن. تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں سرکہ کو بہترین اور بڑا عالی شان سالن قرار دیا ہے، چونکہ آسانی سے مل جاتا ہے، صحت کے لیے مفید، پیٹ کے لیے مفید، آسانی سے نہایت آسانی کے ساتھ مہیا ہو جاتا ہے.
شرکہ یہ کئی قسم کا ہوتا ہے. شرکہ تقریباً ویسے ہوتا ہے جیسے اچار مختلف قسم کا ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں بھی شرکہ ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال بہت کم ہے. ہمارے ہاں اچار کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے اچار مختلف قسم کا ہوتا ہے ایسے شرکہ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے. آم کا بھی شرکہ ہوتا ہے, کرودے کا ہوتا ہے. آج سننے میں آیا ہے سیب وغیرہ کا بھی شرکہ بنایا جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کا شرکہ ہوتا ہے. شرکہ اصل میں یہ تیل ہے. تیل ہوتا ہے, کچھ اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں. پھر اسی کے اندر کبھی گاجر ہے, آج یہ جو آپ خیار کھاتے ہیں اس کا بھی شرکہ ہوتا ہے, آم کا ہوتا ہے, جامن کا ہوتا ہے, گنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے سرکہ, گنے کا ہوتا ہے سرکہ. تو یہ سرکہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ ونیگر. ہاں ونیگر. یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کو یہ بہت زیادہ پسند تھا چونکہ اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے. آج بھی ڈاکٹر اس کو استعمال کرنے کے بڑے فوائد بتاتے ہیں, ہونا چاہیے. اور بس یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں سالن وغیرہ کے ہونے کے باوجود ایک الگ سے تھوڑا سا رکھا جاتا ہے. صرف اسی سے آج کل کھانے کا رواج ختم ہو گیا ہے, ورنہ ہم نے دیکھا ہے خود ایک آج سے تقریباً 40 سال قبل تک بہت سارے گھر ایسے ہوتے جہاں سالن نہیں رہتا تھا, تو یہ سرکہ جو ہے روٹی پکتی اسی میں کچھ اور تھوڑا سا آم وغیرہ ڈال کر کے اسی سرکے کو واقعی سالن کی جگہ بھی استعمال کے کھایا جاتا تھا. اور چونکہ بر صغیر وغیرہ کے لوگ بغیر مرچ کے زندہ نہیں رہ سکتے, اس لیے اس سرکے کے اندر مرچ بھی ڈال کر اس کو تیز بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آج بھی ہم سب کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام نے اس کو بہترین ایک سالن قرار دیا. اور کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو جو سبب ورود ہوتا ہے ایک خاص موقع پر نبی علیہ السلام نے اس کو اعلان کیا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے, ایک دن نبی علیہ السلام میرے ہاتھ کو پکڑے اور اپنے گھر کی طرف لے گئے. کہتے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ذات یوم الی منزلہ. کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن ہمارا ہاتھ پکڑے اور گھر کی طرف لے گئے. فاخرج الیہ فلکا من خبز, تو روٹی کا برتن میں رکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. جب روٹی آئی اور کوئی سالن نہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ادم, کیا کوئی سالن سبزی وغیرہ نہیں ہے, صرف روٹی بنی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا, گھر والوں نے, لا نہیں, آج تو گھر میں سالن کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. الا شیء من خل, تھوڑا سا سرکہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا فإن الخل نعم الأدم, ارے لاؤ جلدی لاؤ, سرکہ تو سب سے بہترین سالن ہے. اللہ کے بہت حوصلہ افزائی کی. دیکھیں یہی ہوتا ہے, کتنی بڑی کیسے حوصلہ افزائی اللہ کے رسول نے کر دی. سب کا دل ٹوٹا ہوا ہے, پورے گھر والے کیا ہوتا ہے آج کوئی سالن نہیں ہے, سوکھا روکھا کھایا, بھائی اللہ کے رسول کو بھی پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ سالن نہیں ہے, تو لوگوں نے کچھ نہیں ہے, نہ سبزی ہے, نہ سالن ہے, نہ مرغ ہے, نہ گوشت ہے, کچھ نہیں, صرف تھوڑا سا سرکہ کہیں رکھا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے حوصلہ افزائی کی, خوشی کا اظہار کیا, فرمایا لاؤ.
سرکہ تو بہترین سالن ہوتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ رسول کے سامنے سرکہ آیا اور آپ نے بہت ہی شوق سے سرکہ کھایا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ بہت ہی زیادہ شوق سے سرکہ کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں اسی دن سے فما زلت احب الخل من سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن سے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ سرکہ بہترین کھانا ہے، بہترین سالن ہے، کہتے اس وقت سے لے کر کے آج تک میرے دل میں سرکے سے زیادہ محبت کسی سالن کی نہیں ہوتی. یہ محبت کا تقاضا تھا. اللہ اکبر. پھر وقال طلحہ، تو طلحہ کہتے ہیں ما زلت احب الخل. ایک مرتبہ طلحہ نے دیکھا کس کو؟ جابر بن عبداللہ کو. جابر بن عبداللہ سرکہ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یار سرکہ اتنا شوق سے؟ کہا اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ فإن الخل نعم العدم، سرکہ تو بہترین سالن ہے. اللہ رسول کو بڑا پسند تھا. تو جس دن سے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سرکے کی تعریف کر رہے ہیں اور سرکہ بڑی پسند سے آپ کھا رہے ہیں، اسی دن سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے بھی سرکہ کو سب سے زیادہ محبوب غذا سمجھا اور بنا لیا ہے. طلحہ نے سنا تو طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ما زلت احب الخل من سمعتها منذ سمعتها من جابر. جابر بن عبداللہ سے جس دن میں نے سنا کہ سرکے کو اس لیے وہ محبوب رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو سرکہ محبوب تھا، کہتے اسی دن سے میں بھی اپنے دل میں سرکے کی محبت بیٹھا لی اور میرے نزدیک بھی سرکے سے زیادہ محبوب غذا کوئی دوسری نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اس حدیث سے سرکے کی اہمیت، فضیلت، فوائد اور ضرورت تو ثابت ہی ہوئی، اللہ رسول کے زبان مبارک سے تعریف بھی اس کی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ایک بڑی اہم چیز یہ بھی آئی کہ محبت کا تقاضا دے رہا. دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حالانکہ سرکہ کھانا کوئی عبادت نہیں، ایک حلال چیز ہے، غذا اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن حضرت جابر اور عبداللہ رضی اللہ عنہما انہوں نے جب سنا کہ نبی علیہ السلام اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا ہے، کہتے ہیں اسی دن سے ہم لوگوں نے بھی سرکے سے محبت کرنا شروع کر دیا، شوق سے کھانا شروع کر دیا. کتنی فضیلت کی چیز تھی. واللہ آج یہ نئی نئی غذائیں نکل گئیں، ان میں اتنا خیر نہیں جتنی خیر یہ سیدھی سادی غذاؤں کے اندر تھی. سرکہ کا استعمال آج کہیں تھوڑا سا بازار سے خریدا گیا لا کے ڈال دیا گیا، لیکن سالن کے طور پر سرکے کا استعمال بالکل مفقود ہو گیا ہے. کوشش کریں آپ حضرات، ابھی بھی ہمارے بر صغیر میں اصلی قسم کا سرکہ جو بڑا مزیدار اور ٹیسٹی عام طور پر بنایا جاتا ہے، خوشبو عالیشان، آج بھی ہمارے بر صغیر میں دستیاب ہوتا ہے. کھائیں، کھلائیں اور اولاد کو بتائیں. کم سے کم اتنا تو سوچیں کہ اللہ کے رسول کو محبوب تھا. صحابہ کرام جیسی طرح محبت کا بھی اظہار کریں کہ جو چیز اللہ کے رسول کو محبوب تھی ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے. واجبات میں سے نہیں ہے چونکہ دین نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی محبت، ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول کو محبوب تھی، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو یا دنیا سے، عادت سے ہو یا کسی اور چیز سے، فوراً اس سے محبت کرنے لگتے تھے. ممکن ہے کہ آگے حدیث آئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کدو بہت پسند تھا ان کو. کیوں؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کدو کو بڑی پسند اور محبت سے کھاتے ہوئے دیکھ لیا. آج دوستو اسی چیز کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار تو ہم کرتے ہیں جب نبی کی شان میں کوئی گستاخی کیا، لیکن اپنے سے ہم
اپنے عمل کے ذریعے کبھی نبی کی محبت کا اظہار ہم نہیں کرتے. ذرا سوچو نبی کی محبت کا اظہار کہ کیسے کیسے کہا جاتا ہے. حضرت اسامہ سے اللہ رسول محبت کرتے تھے تو صحابہ کرام بھی کہتے ہیں جب اس سے اللہ رسول نے محبت کیا اسامہ سے گرچہ غلام دادا میں بھی اس سے محبت کروں. اللہ اکبر. آج اس چیز کو ہم نے ترک کر دیا. ہمارے بعد خلفاء نے جتنے بیٹے تھے سب کا نام محمد رکھا, سب کے ساتھ محمد لگایا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے نبی سے محبت ہے اس لیے میں نے سارے بیٹوں کا نام محمد رکھا. اللہ اکبر. تو دوستو اس لیے کہا وَحُبَّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. محبت کا ایک تقاضا یہ بھی کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ اس کے رسول محبوب رکھیں ہمیں بھی چاہے کہ وہ چیز ہمارے نزدیک محبوب ہو. حدیث نمبر 152. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان ابن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم قلت لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقد ما يملأ بطنه او كما قال. اللہ اکبر. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, یہ صغار صحابہ میں سے ہے. یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت کر رہے ہیں. ان کے زمانے میں جو صحابہ کرام زندہ تھے وہ ان کو بھی اور تابعین کو بھی. اسی چیز کی ضرورت ہم لوگوں کو بھی ہے. بیٹھیں بات و نصیحت, دین کی باتیں, ایمان کی باتیں کچھ نہ کچھ ہوتی رہنی چاہیے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ تابعین سب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں الستم فی طعام و شراب ما شئتم. کیا آج تم لوگ جتنا چاہو کھانا پینا ہر وقت تمہیں میسر نہیں ہے؟ ہر وقت ہم میں سے ہر انسان دیکھیں ماشاءاللہ فجر کے بعد سے کھانا شروع کرتا ہے, فجر کے بعد کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیں گے اٹھا واقعی چائے بسکٹ کچھ نہ کچھ شروع کر دیتا ہے. ایک عام سی چیز ہے. پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے. ناشتے میں ذرا دیکھیں کتنی قسم کی چیزیں. اللہ اکبر. دوپہر کا کھانا ہوتا ہے. عصرانہ بھی ہمارے اور آپ کے ہاں مشہور ہے. عصر کے بعد بھی کچھ چائے نوشی, چائے بسکٹ کچھ ہوتا ہے. رات کا بھی کھانا ہوتا ہے. سونے کے پہلے تک کھانا پینا لگا رہتا ہے. ہم لوگوں کو تو آج زیادہ اس کی ضرورت ہے سوچنے کی اور اس حدیث کو سمجھنے کی. شاید کوئی جھٹلا نہیں سکتا جو میں نے کہا فجر کے بعد سے کھانا شروع کرتا ہے. اور ہم نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ تہجد کے وقت ہی سے شروع کر دیتے ہیں. تہجد کے وقت سے اٹھیں گے, تہجد کے لیے چائے چاہیے, بسکٹ چاہیے, کچھ نہ کچھ کھانا پینا چاہیے. نماز فجر کے بعد پھر چاہیے. یہ کھانے پینے کا سلسلہ سونے تک جاری رہتا ہے. دوستوں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سارے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ الستم فی طعام و شراب ما شئتم. اللہ کے رسول کے صحابیوں, ہمارے تابعی بھائیوں, مسلمانوں, کیا آج جتنا چاہو جو چاہو جب چاہو کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے میسر نہیں ہیں؟ جو چاہو جب چاہو جتنی مرتبہ چاہو جیسے چاہو کھاتے پیتے رہتے ہیں ہم لوگ. لوگوں نے کہا کہ بالکل صحیح. حضرت نعمان کیا کہتے ہیں لقد رأیت نبیکم
آج ہم تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ جو چاہتے ہو جب چاہتے ہو جتنا چاہتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو. میں نے نبی علیہ السلام تمہارے نبی کو دیکھا. اللہ اکبر. احساس دلانے کے لیے، حالانکہ نبی تو ان کے بھی تھے نا، احساس دلانے کے. میں نے تمہارے نبی کو دیکھا. ما جیچ تو میرا دقلے ما یبلع بطنہ ہو. ہم نے نبی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اچھے کھجور تو جانے دو، ردی کھجور جو ہوتے ہیں معمولی تھرڈ کلاس کے، ان سے بھی میں نے نبی کو پیٹ بھر کر کے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. دیکھیں کھجور بھی کئی قسم کا ہوتا ہے. کھجور کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک اچھا ہوتا ہے، کچھ معمولی ہوتے ہیں، سوکھے ہوتے ہیں، زیادہ میٹھے نہیں ہوتے، زیادہ پکے نہیں رہتے. یہ جب کھجور کھانے کے لیے بیٹھیں تو بادام جائیں خریدنے کے لیے گھر میں لا دیتے کئی قسم کا کھجور. تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جو کھجور رہتے تھے وہ بھی بہت اعلیٰ کلاس کے ساتھ، معمولی قسم کے جو کھجور تھرڈ کلاس کا ہوتا تھا، کبھی نبی علیہ السلام پیٹ بھر کر کے اس کو بھی کھانا آپ کو نصیب نہیں ہوا تھا. یہ آپ کی زندگی گزری ہوئی. اچھا، اس حدیث کو حضرت عائشہ والی حدیث سے ملائیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک دن کا معاملہ اللہ کے رسول کا نہیں تھا. یہ کسی ایک دن کا نہیں تھا. حضرت انس نعمان بن بشیر کے بتانے کا مقصد کیا ہے دوستو؟ یہ اصل میں سمجھنا ہے. کیا تاریخی طور پر بتا دے رہے ہیں؟ حضرت نعمان بن بشیر نے جس انداز سے بتایا، اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہیں کہ ذرا دیکھو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے شکر گزار تھے، اور کھانے پینے کی تنگی کا معاملہ یہ تھا کہ تھرڈ کلاس کا کھجور بھی آپ کے پاس نہیں رہتا تھا کہ چلو اچھا والا نہیں، تھرڈ کلاس کے کھجور کو کھا کر کے آسودہ ہو جائیں. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے. افلا اکون عبدا شکورا. حضرت نعمان بشیر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب ہونے کے باوجود اللہ کے رسول بہت ہی زیادہ شکر گزار اور قناعت کرنے والے تھے. ہم لوگوں کو آج اتنا سب کچھ مل گیا ہے، رزق کا ریل بیل 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہم لوگ کتنے پیچھے ہو گئے ہیں. ذرا سوچے، یہ تو اس وقت خیر القرون میں نصیحت کرتے تھے، آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیتے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آج کے مسلمانوں کو جب دیکھ لیتے، کھانے میں پینے میں عیش کرنے میں بڑی فراوانی گھر کے اندر ہے، لیکن کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا بھی انسان کو نصیب نہیں ہے. دنیا داری میں دنیا میں ایسے لگ گئے ہیں، دنیا داری میں اتنے مشغول، کھانا پینا عیش پرستی ان تمام چیزوں میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کو لوگ بھول گئے ہیں. اللہ امام ترمذی ہی سنن میں تو میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے شمائل میں نقل کریں
حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار ترین صحابہ کرام میں تھے اور عشرے مبشرہ میں سے یہ بھی، لیکن ان کے غلام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا کو دیکھا کبھی گرمی کے موسم میں روزے سے ہیں اور بارہا ایسے ہم دیکھتے تھے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا۔ غلام کہتا ہے اچھی سے اچھی افطاری میں تیار کرتا اور اپنے آقا صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف کے سامنے لا کر کے پیش کرتا۔ کہتے ہیں دن بھر کے بھوکے پیاسے روزے سے ہیں، لیکن افطار کرتے کرتے کبھی زار و قطار رونے لگتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے عبد الرحمن بن عوف۔ میں پوچھتا کہ حضرت یہ تو خوشی کا موقع ہے، صحت اور عافیت کے ساتھ آپ نے روزہ پورا کر لیا، روزے دار کو روزہ افطار کرنے پہ فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے، کرنا چاہیے کہ اللہ رسول لسان میں فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزے دار کی دو عیدیں ہیں، دو خوشیاں ہیں، ایک تو روزے دار جب افطار کرتا ہے روزہ تک، اور دوسرے قیامت کے دن جب رس ملے کے تب۔ افطار کے وقت کیا خوشی ہے؟ یہ خوشی ہے کہ اللہ نے روزہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، یہ خوشی ہے۔ لیکن عبد الرحمن خوش ہونے کے بجائے رونے لگتے تھے۔ تو غلام نے کہا آقا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں روزہ پورا کرنے کی تو ہم کو بھی خوشی ہے، لیکن یہ افطاری دیکھنے کے بعد یہ ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ ہمارے اللہ رسول دنیا سے گئے، ان کی حالت یہ تھی، چند صحابے کا نام لیتے، ہمارے بھائی وہ تھے، وہ انتقال کیے تو پورا کفن بھی میسر نہ تھا۔ میں آج زندہ ہوں، رزق کا اتنا ریل بیل کہ دیکھو افطار کے وقت کتنے قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہمارے بھائی جو بھوکے پیاسے تنگ دستی میں زندگی گزار کے چلے گئے، وہ بڑے خوش نصیب تھے، چونکہ ان کی ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینے کے بجائے ساری نیکیوں کا بدلہ آخرت میں دینے کے لیے بچا رکھا تھا۔ ہم ان کے بعد زندہ، اتنی دولتیں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، ورنہ اس بات پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کی شکل میں دنیا میں دے رہا ہو، اور آخرت میں کہہ دے عبد الرحمن ہم نے دنیا میں تیرے فلاں فلاں نیکی کا بدلہ یہ کھانے پینے کی فراوانی کا تجھے مال و دولت دے رکھا تھا۔ یہ میرے لیے بڑے خسارہ کی چیز ہوگی۔ رونا ہم کو اس بات پر آتا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اسے میں کہتا ہوں، آج اس بے دینی کے دور میں اتنا انسان عیش کر رہا ہے، اس قدر مال دولت سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، لیکن قاعدے سے 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عبادت کرتے، جو عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں انہی نعمتوں کی شکل میں دے دے۔ لے دنیا چاہتا ہے، یہ بھی دنیا لے لے، نیکی کا بدلہ دنیا میں لے، آخرت میں نیکیوں کا اجر و ثواب ختم ہو جائے۔ تو دوستو، اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اس کا ذرا سا خاص خیال رکھیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ نعمان بن بشیر صغار صحابہ میں سے تھے، لیکن اللہ نے ان کو یہ سوجھ بوجھ دی، جو اپنے زمانے کے صحابہ تابعین سب کو یہ حدیث سنا کر کے جھجھوڑ رہے ہیں، حرکت میں ملانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ ادا کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تحفظ کا بہت بڑا ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، شکر گزاری تو یہ سب سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں، ایک شکر گزاری ہے کہ آپ ان نعمتوں پر جو کچھ اللہ نے دیا ہمیشہ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے کریں،
اعتراف کریں، اقرار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں۔ یہ انسان کو تصور ہونا چاہیے، یہ زبان پر اور دل کا یہ اعتراف ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اعتراف دل سے بہت بڑی نعمت ہے۔ وقلبا شاکرا، نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی دولت ہے جو ہم سب سے زیادہ اکٹھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل ما یقرض المرء، سب سے بڑی دولت کوئی مسلمان اگر جمع کر سکتا ہے تو تین ہے، لسانا ذاکرا لیتخذ منکم، لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجۃ مؤمنہ۔ تم کو چاہیے کہ تین دولت جمع کرو۔ نمبر ایک، لسانا ذاکرا، ذکر الہی کرنے والی زبان ہو، ذکر الہی خوب جمع کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی تمہارے لیے سب سے بڑی دولت۔ نمبر دو، وقلبا شاکرا، شکر الہی کرنے والا دل، دیکھیں دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر، اعتراف، احساس ہو کہ میرے رب نے ہم کو یہ دیا ہے، رب کا شکر ادا کرنا، یہ احساس ہو۔ وقلبا شاکرا، ایسا دل مومن کو نصیب ہو جو دل انسان کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر آمادہ کرے، کبر سے، غرور سے، خود گردی سے، مطلب پرستی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اس قدر اعتراف اور اقرار کرے، احساس ہو کہ زبان سے شکر ادا کرنے پر مجبور کر دے۔ ایسے ہی عمل کے ذریعے دوستو، عمل کے ذریعے شکر۔ اللہ نے ہمیں جب نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، یہ سب باتیں اسے بتا رہا ہوں، نعمان بشیر یہی ہم کو سمجھانا چاہتے تھے، یہی لوگوں کو جھجوڑ رہے تھے، صحابہ کو، تابعین کو، کہ نعمتیں تمہارے اوپر اور تم شکر گزاری سے غافل۔ نبی علیہ السلام کو تو میں نے دیکھا تھرڈ قسم کا کھجور بھی پیٹ بھر کے آسودہ ہونے کے لیے نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنا شکر، نعمتوں کا استعمال ہم زیادہ کریں اور ناشکری سے دور رہیں، یہ شکر گزاری کا احساس ہو۔ زبانی شکر، زبان سے ایک اور دل سے اور اپنے عمل کے ذریعے اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، مال و دولت دیا ہے تو صدقہ خیرات کریں، حج اور عمرہ کریں، مساجد مدارس بنائیں، یہی سب سے بڑا شکر ہے مال کا۔ اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے تو علم خرچ کریں، صحت تندرستی دی ہے تو اچھے کاموں میں اس کو استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے۔ اگلی حدیث، حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الادام الخل، تقریباً وہی حدیث پہلے گزر چکی ہے، چلو، لیکن وہاں حدیث عائشہ سے گزری تھی، چلو لیکن شرح میں آ گئی تھی نا وہ، چلو۔ اگلی حدیث نمبر 154 154 قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأوتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها قال أدنه
فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل لحم دجاج. حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حناد سے روایت کر رہے ہیں. حناد وکی ابن الجراح سے، وکی سفیان ثوری سے، سفیان ثوری ایوب السختیانی سے، ایوب السختیانی ابو قلابہ سے، ابو قلابہ زہدم الجرمی سے. کہتے ہیں کننا عند ابی موسیٰ الاشعری، ہم لوگ بیٹھے تھے مشہور صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. یہ مشہور صحابی ہیں، شاید ان کے متعلق کچھ تفسیر میں نہیں آئی کبھی. یہ یمن کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے. عبداللہ ابن قیس، ابو موسیٰ کنیت ہے، یہ نام ان کا ہے عبداللہ بن قیس الاشعری. انہوں نے جب سنا مکے میں کہ کوئی نبی پیدا ہوئے ہیں، بہرحال یمن سے چل کر کے آئے اور مکے میں اللہ رسول سے ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر کے پھر واپس چلے گئے اپنے وطن. نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آگے مدینہ طیبہ. یہ اپنے قبیلے کے 60-70 آدمی کو لے کر، اچھی خاصی تعداد لے کر کے ارادہ کیا تو نبی علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے ہیں، ہم لوگ بھی اب چلتے ہیں. اور کافی بڑی تعداد میں جن پر محنت کر کے مسلمان بنایا تھا، بہت سارے لوگوں کو لے کر کے کشتی پر سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ آنے کے لیے کشتی پر بیٹھ گئے. کشتی پر بیٹھ جانے کے بعد کچھ ایسا طوفان آیا، ہوا جو ہے وہ مخالف تھی، اور ایسا طوفان آیا کہ کشتی ان کو، موجیں ان کو کشتی کے دھکے دیتے دیتے کہاں لے کے جا رہی کچھ پتہ ہی نہیں چلا. یہاں تک کہ کہتے ہیں ایک کنارے لگا دی، کنارے کشتی لگی، کوئی شہر نظر آیا تو معلوم پڑا کہ ہم لوگ تو مدینہ کے بجائے حبشہ پہنچ گئے، یعنی حبشہ پہنچ گئے. یہ کشتی طوفان میں ادھر کا راستہ نہ پائی بلکہ وہ موجیں کہیں اور پہنچا دی، بالکل دوسرے علاقے میں پہنچا دی، حبشہ پہنچا دی. لیکن معلوم تھا کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے ہیں. حبشہ پہنچ جانے کے بعد وہاں ان کی ملاقات جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہو گئی. یہ وہی اسی وقت حضرت جعفر طیار اور مہاجرین حبشہ مدینہ واپس آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. تو چلو دونوں کشتیاں ایک ساتھ چلیں گی. اب دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جو مدینہ آ رہے تھے اللہ رسول کے پاس، لیکن موجیں کہاں پہنچا دی؟ حبشہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن موجوں نے پہنچا دیا. اور دوسری کا جماعت ان لوگوں کی جو قصداً ہجرت کر کے مکے سے کہاں چلے گئے تھے؟ حبشہ، وہ آ رہے تھے. اب دو گروہ دونوں ساتھ مل کر کے مدینہ روانہ ہوئے. الحمدللہ مدینہ آئے. مدینہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام خیبر میں ہیں، یہودیوں سے جنگ ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا. نبی علیہ السلام نے جنگ خیبر کا جب مال غنیمت تقسیم کیا، جنگ خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا تو صحابہ کرام سے مشورہ کر کے ان دونوں کشتی میں جتنے لوگ تھے سب کا حصہ لگایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھیوں کا بھی اور جعفر طیار، دونوں جو گروہ آئے تھے
سب کو مال غنیمت میں شریک کیا، سب کو حصہ لگایا آپ نے۔ پھر اس کے بعد مدینہ آئے، پھر ساری زندگی انہوں نے گزاری، اور نبی علیہ السلام نے ان کے اپنے قبیلے کے لیے ابو موسیٰ اشعری کو دعوت و تبلیغ کا اور گورنر بنا کر کے بھیجا تھا یمن۔ یہ ہے ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے۔ زہدم الجرمی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مرغی کا سالن گوشت بنا کر کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مرغی کا گوشت بنایا کسی نے، تیار کیا گیا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ زہدم جرمی کہتے میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے آیا کھانے کی باری آئی تو فتنحى رجل من القوم، مجلس سے ایک آدمی اٹھ کر کے چلا گیا، بیٹھا تھا ابھی تک۔ جیسے گوشت مرغی کا رکھا گیا، مجلس سے اٹھا اور جانے لگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ما لک، کیا ہوا، کیوں بھگے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہ مرغی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ لوگ اس کو کھائیں، میں نہیں کھا سکتا اس کو۔ کیوں؟ انی رأیتها تأکل شیئا، میں نے اپنی آنکھوں سے مرغی کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہر کسی کی چیز کھاتی ہے نا، وہ گندگی بھی کھاتی ہے، گاؤں والی گندگی بھی کھاتی ہے۔ فحلفت، تو جب میں نے اس کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو میں نے قسم کھا لیا کہ اللہ آکلا، اب آئندہ کبھی مرغی نہیں کھاؤں گا، میرے دل میں گھن بیٹھ گئی ہے، اور قسم کھا لیا کہ میں مرغی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ادنو، ادھر آ، بلایا اس کو، کہا کہ تم نہیں کھاؤ گے؟ کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ میں کیسے کھاؤں جب اس کو اپنی آنکھوں سے میں نے گندگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا بیٹھ، فإنی، تو نے اس کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، فإنی رأیت رسول اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے رسول کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اشارہ یہ کیا کہ قسم توڑ اور یہ حلال چیز ہے، اس کو کھاؤ۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کس باب میں نقل کیا؟ نبی علیہ السلام کا سالن کیسے تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بغیر سالن کے بھی کھجور کھایا، روٹی سرکے کے ساتھ کھا لیا، وہ بھی سالن تھا، اور یہاں مرغی کا گوشت اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرغی مل گئی تو وہ بھی کھایا۔ اور ہو سکتا ہے اس میں بڑی مصلحت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ اگر اللہ کے رسول نہ کھائے ہوتے تو ایسے بہت سارے لوگ کہتے نہیں گندگی کھاتی، میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لیا۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا ہے کھاتے ہوئے، اس لیے تم کو کھانا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ گرچہ مرغی گندگی کھاتی ہے، لیکن گندگی کھانے کے بعد وہ سب تحلیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، ہر چیز، کوئی چیز وہاں گندگی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے بہرحال اللہ کے رسول نے کھایا ہے، حلال ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول نے استعمال کی ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا، رسول نے جائز قرار دیا ہے، اس کے حرام کرنے کی اجازت کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔